الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. ارشاد ہوتا ہے وہی گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ چل رہی ہے. پیچھے آپ کو یاد ہوگا بات چل رہی تھی کہ اللہ کریم نے ہدایت کے واضح سامان مہیا فرمائے، انبیاء مبعوث فرمائے، اپنے کتب نازل فرمائے، لیکن لوگوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ جب اپنی خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں تو واضح براہین و دلائل کے ہوتے ہوئے محض عذر تراشتے رہتے ہیں اور غلط سوچ کر گمراہی میں پڑتے رہتے ہیں. تو فرمایا کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، انہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تکالیف نہیں آئیں گی؟ یا انسانی تاریخ پہ نگاہ ڈالو، پہلی امتوں کو دیکھو، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے پاس بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کے پاس بھی ہدایت کے سامان آئے. اور پھر جو لوگ طاغوت کے بندے بن چکے تھے، طاغوتی طاقتوں نے انہیں بھی اس حد تک پریشان کیا. مستهم الباساء، ایسی تنگی ان پر آئی، والضراء، اور ایسے مصائب اور ایسی سختیاں آئیں، وزلزلوا، حتیٰ کہ انہیں ہلا کر رکھ دیا. اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اے اللہ مدد جلدی بھیج. اللہ کی مدد کہاں ہے یا اللہ؟ ہم سے، ہماری استطاعت سے، ہماری قوت برداشت سے کام بڑھ رہا ہے. اور فرمایا جب نوبت یہاں پہنچی تو ارشاد الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد تو تمہارے ساتھ. اللہ کریم نے پانسا پلٹ دیا. بنیادی بات یہاں یہ ہے کہ اخروی نجات کو دخول جنت سے تشبیہ دی گئی ہے. دخول جنت کیا مقصد ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد یہ حیات یہی ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ مقصد حیات نہیں، نہ یہ ہو سکتا ہے. جنت بھی مخلوق ہے اور مخلوق نے مخلوق کو حاصل کر لیا تو کون سا تیر مارا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کو اللہ کا قرب حاصل ہے اور اللہ کریم اس پر راضی ہے. جنت دلیل ہے رضائے باری کی. جنت بجائے خود مقصد نہیں ہے. مقصد کے حصول کی جیسے ایک بندہ کسی امتحان سے پاس ہوتا ہے تو اسے سند ملتی ہے، وہ سند ہے جنت اللہ کی رضا کی. تو بات اس انداز سے ارشاد فرمائی گئی کہ کیا تم یہ سند پالو گے آسانی سے؟ کچھ پڑھنا لکھنا نہیں پڑے گا، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. جنت
ایک رہائش گاہ ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے مقبول بندے ہوں گے، جن پر اللہ راضی ہوگا، جنہیں اللہ کریم نجات عطا فرمائے گا۔ اور حسب مدارج انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مقامات ہیں، صحابہ کرام کے اپنے مقامات ہیں، اولیاء اللہ علماء صلحاء کے اپنے مقامات ہیں، شہداء کے اپنے مقامات ہیں، ایک عامی کی اپنی جگہ ہے، لیکن سارے اہل جنت، سارے ہی صاحب عزت، سارے ہی معزز، سارے ہی مقبولان بارگاہ ہوں گے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک عمارت ہے، اس کا نام ہے گورنر ہاؤس، بظاہر اینٹ گارے کی عمارت ہی ہے، لیکن بڑی شاندار ہے، اس میں بے شمار سہولتیں ہیں، اس میں گاڑیاں بھی سرکاری ہیں، تیل بھی سرکاری ہے، رہائش بھی سرکاری ہے، نوکر چاکر بھی سرکاری ہیں، عزت و احترام اتنا ہے کہ پورا صوبہ تھر تھر کانپتا ہے اس کے آگے۔ تو پھر اب ہم کہیں کہ جی ہم گورنر ہاؤس خرید لیں گے، ہم گورنر ہاؤس پر قبضہ کر لیں گے، نہیں۔ گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے ایک شخص کو گورنر بننا ہوگا، اور جب وہ گورنر بن جائے گا تو اسے خود اٹھا کر وہاں لے جائیں گے، عزت و احترام سے لے جائیں گے، اور وہ سب کچھ اس کے سپرد کر دیں گے۔ اسی طرح جنت اللہ کریم کے اپنے بندوں کی رہائش گاہ ہے، جن پر اللہ کریم راضی ہوں گے انہیں بڑی عزت و احترام سے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر رضائے باری کو چھوڑ کر ہم سمجھیں کہ کوئی اور راستہ ہے تو فرمایا دوسرا کوئی راستہ۔ دنیا چونکہ دار ابتلا ہے، آزمائش گاہ ہے، اور انسان بے حد ضرورت مند ہے، دنیا میں اس کی بے شمار ضرورتیں ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنی ضرورتیں گن نہیں سکتا۔ ہماری اتنی ضرورتیں ہیں کہ خود ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی ضرورتیں ہیں، اور بعض ایسی ضروری چیزیں ہیں جنہیں ہم شمار ہی نہیں کرتے۔ مثلا ہم ہوا میں، تازہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ہم نے کبھی شمار ہی نہیں کیا کہ ہم آکسیجن استعمال کر رہے ہیں یا تازہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ہم نے کبھی گننے کا تکلف نہیں کیا۔ لیکن اگر یہی ہوا ہم پر چند لمحے روک دی جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم پانی پیتے ہیں، یہ سورج کی گرمی جو ہے، کسی تمازت آفتاب پہ پابندی لگ جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ ساری وہ باتیں جنہیں کبھی ہم نے شمار ہی نہیں کیا، ہم نے، اور اسی طرح کی بے شمار ایسی ضرورتیں ہیں جن سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ کھیت کھلیان میں آپ کاشتکاری میں دیکھ لیں تو بے شمار ایسے کیڑے ہیں جو فصل کھا جاتے ہیں، اور بے شمار پرندوں کے لشکر اس نے ایسے بنا دیے جو کیڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ وہ ہمارا نقصان کرنے آتے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نہ ان سے واقف ہیں جو نقصان کرتے ہیں، نہ ہمیں ان کا احساس ہے جو بلا تنخواہ، بلا ہمارے کہے وہ ہماری حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وجود کے اندر منفی مثبت مادے، جراثیم، ایک مسلسل ایک پہم جنگ ہے جو ہر قطرے خون، ہر رگے جاں میں جاری ہے، جس میں مثبت موادات بھی ہیں، منفی موادات بھی ہیں۔ جہاں منفی غالب آتا ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، جہاں مثبت غالب آتا ہے ہم تنوع مند ہو جاتے ہیں۔ اس سارے نظام کو وہ مالک الملک ہماری اطلاع، ہماری درخواست کے بغیر نہایت ہی شفاف طریقے سے چلا رہا ہے، اور کبھی کبھی اس میں جان بوجھ کر اس کی بارگاہ یا اس کے نظام میں غلطی کا امکان نہیں ہے، ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ کبھی کبھی جان بوجھ کر وہ تھوڑی سی رخصت دے دیتا ہے ان چیزوں کو جو ہمیں ناپسند ہے،
بات کیا ہوتی ہے؟ بات صرف اتنی سی ہوتی ہے کہ بے شمار نعمتیں میں نے دے رکھی ہیں اور یہ ان میں مست ہے انسان، لیکن ان میں سے اگر کچھ رکتی ہیں تو کیا یہ پھر بھی میرے پاس ہی آتا ہے یا گھبرا کر میرے در کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگ جاتا ہے؟ اگر ایک در سے مسلسل انعامات مل رہے ہیں اور آدمی اس در کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے تو یہ کوئی آدمی کا کمال تو نہیں ہے، اسے تو اس کی ضرورتوں نے باندھ رکھا ہے، اسے اس کی جو کچھ وہ حاصل کر رہے مفادات نے باندھ رکھا ہے، وہ چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ لیکن اگر اسی در سے کچھ تلخی آ جاتی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مزیدار حکایات لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں، تو ایک حکایت میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی سلطان کو کسی کاشتکار نے تربوز پیش کیے اور بڑے وہ سلیکٹڈ بڑے خوبصورت چھانٹ کر وہ بادشاہ کے لیے لے گیا، لیکن تربوز بعض اوقات کڑوا نکلتا ہے اور جو ترش ہوتا ہے وہ سخت کڑوا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک تربوز اٹھایا اور حکم دیا کہ اس کی پھانکیں بناؤ۔ وہ کاٹا گیا، اس نے کہا پہلی پھانک انہیں دے دو، وزیر اعظم کو۔ اس نے کھائی۔ بادشاہ نے دوسری پھانک اٹھا کر چکھی تو سخت تلخ تھی، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا آپ نے بتایا نہیں، آپ پوری پھانک مزے لے لے کر کھا گئے اور آپ نے یہ نہیں کہا ترش ہے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ساری عمر آپ کے در سے نہایت لذیذ چیزیں کھاتے ہیں، اگر ایک پھانک تلخ آ گئی تو اس پہ ہم منہ بسورنے لگ جاتے، پھر بھی آئندہ عمر بھی تو اسی در سے کھانا ہے، تو اس میں ایک تلخ آ گئی تو ہم اس پہ منہ بسورنے لگ جاتے۔ اس طرح سے وہ یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ قادر مطلق جن ضرورتوں سے ہم آگاہ نہیں، ان کی تکمیل کے ذرائع سے آگاہ نہیں، ہماری اطلاع کے بغیر وہ سب کو بھی پورا کر رہا، تو کبھی کبھی کوئی تلخ پھانک بھی اس میں دے دیتا ہے۔ معاشرے میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، گھر میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اقتدار و اختیار کے ساتھ ٹکر آ جاتی ہے، تلخیاں آ جاتی ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، وجود کے اندر جو جراثیم صحت کے خلاف ہیں ان کو تھوڑا سا غلبہ دے دیتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ میری نعمتیں گن نہیں سکتا اور جس پر ہمیشہ میری نعمتیں ہیں، اگر ایک تلخ پھانک آ گئی تو وہ بھی صبر و شکر سے کھاتا ہے یا اس پہ چیخ اٹھتا ہے؟ تو فرمایا یہ خیال نہ کرو، یہ مت سوچو کہ تم ویسے ہی سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ طریقہ نہیں ہے قدرت کا، اور مشیت اس طرح سے نہیں چاہتی۔ اگر ایسے ہی جنت میں جانا ہوتا تو پیدا کر کے جنت ہی میں رکھتا، پھر دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ دنیا تو دارالابتلاء ہے، آزمائش گاہ ہے، یہاں تم بھیجے اس لیے گئے ہو کہ پوری کائنات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے معرفت ذاتی عطا کر دی، استعداد دے دی اللہ نے کہ وہ اس کی ذات کی معرفت حاصل کر سکے۔ ملائکہ مقربین اور حاملین عرش حکم سے سروکار رکھتے، حاکم سے نہیں۔ بڑے سے بڑی مخلوق حکم سے سروکار رکھتی ہے، حاکم کی طرف آنکھ اٹھانے کی نہ کسی کو جرت ہے اور نہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حاکم کون ہے، کیسا ہے۔ یہ ان کی استعداد سے بالا تر بات ہے۔ یہ استعداد حضرت انسان کو دی گئی اور نبوت جیسا عالی منصب انسانوں کو دیا گیا۔ انسان نے روبرو ہو کر اللہ سے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تَكْلِيمًا، روبرو گفتگو بھی کی تو انسان نے کی، وہی نازل ہوئی تو انسان پر ہوئی، جمال باری کی طلب پیدا کی تو انسان میں کی، اور جمال باری کی تاب عطا کی تو انسان کو عطا کی۔ سو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے دل میں فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے۔ اب جسے یہ معرفت، یہ استعداد اور ایسی سوچ عطا کی اور ایسی قوت عطا کی اور ایسی قوت برداشت عطا کی کہ ایک مشت غبار طالب جمال رب العالمین بن گیا۔ اب جب اسے اتنی فضیلت عطا کی تو اس نے اپنے مقابلے میں عارضی چمک دمک کے بھی کئی آشیاں بنا دیے، عارضی لذتوں کے بھی کئی گھر بنا دیے، عارضی اور وقتی آسودگی کے بھی کئی حوالے دے دیے۔ جیسے وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ رشک روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان خود فیصلہ کرے اسے ادھر جانا ہے ادھر آنا ہے۔ ایسی مخلوق کی تو اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اور انسان انہیں گن بھی نہیں سکتا کہ کتنی ایسی مخلوق ہے جو سراپا اطاعت، سراپا عبادت ہے، ہر لمحہ اطاعت پہ کمر بستہ ہے۔ خود انسان کو دیکھ لو، اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اطاعت پہ کمر بستہ ہے، اس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اس کے حکم سے مر جاتا ہے، اس کے حکم سے بیمار ہوتا ہے، اس کے حکم سے صحت پاتا ہے۔ اس کی پسند کا حلیہ اسے ملتا ہے، اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا۔ اس کی پسند کی استعداد عقلی بھی ملتی ہے اور روحانی بھی ملتی ہے۔ دل اس کے دھڑکانے سے دھڑکتا ہے، سانس اس کے چلانے سے چلتی ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ تو اسی کی اطاعت کا پابند ہے۔ لیکن ایز اے ہول جب محبت کرنے کا، پیار کرنے کا، شکر ادا کرنے کا، جذبے دل کو نچھاور کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں وہ اپنی قدرت کاملہ اٹھا لیتا ہے اور اختیار انسان کو دے دیتا ہے کہ اگر تو یہ فیصلہ اپنی پسند سے کرتا ہے کہ تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے دروازے کھلے، اور اگر تو اپنی پسند سے آنا نہیں چاہتا تو میں پکڑ کر تجھے لانا نہیں چاہتا، کیونکہ پکڑ کر لائی ہوئی تو میری بے شمار مخلوق جو اسے جانتے نہیں، جان سکتے نہیں، جن میں معرفت باری کی استعداد نہیں ہے، جنہیں ہم پتھر مٹی اور آگ ہوا سمجھتے ہیں، یہ سارے اس کی بارگاہ میں تو دست بستہ حاضر ہیں۔ با منو تو مردہ باحق زندان، یہ سارے نباتات جمادات آپ کے اور میرے سامنے بے جان ہے، اس کے لیے تو وہ بھی ایک ایک فرد ہے اس کی مخلوق کا، اس کے ساتھ ان سب کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس سے تو سارے بات کرتے بھی ہیں اور اس کی بات سنتے بھی ہیں، لیکن سب حکم کے پابند ہیں۔ حاکم کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت اگر کی ہے تو انسان نے کی استعداد اسی کو دی گئی ہے۔ جب تجھے اتنی بڑی نعمت عطا کی گئی، اب تو سمجھتا ہے کہ میں اس نعمت کی قدر بھی نہ کروں، تو گورنر تو بنتا ہے لیکن کام اپنی پسند کے کرنا چاہتا ہے تو گورنر ہاؤس سے جیل خانہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اب دنیا میں دیکھتے ہیں نا ہم حکمرانوں کو جیلوں میں بھی جانا پڑ جاتا ہے، کیوں؟ جب وہ اپنی پسند پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان کو اختیار دیا گیا یہی دیا گیا ہے۔ ایک دانے سے فصل بنتی ہے، اس میں انسان کا کتنا اختیار ہے؟ اسے اگا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، گھٹا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ ایک لقمہ چبانے پہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہے۔ ایک دانت میں درد شروع ہو جائے تو اس کے بس سے کام نکل جاتا ہے۔ اس کا اختیار صرف اس بات پر ہے کہ اسے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔
اللہ تجھ سے بے پناہ محبت اللہ نے کی اور کرتا ہے، جواب میں تو بھی محبت دے گا یا ناشکری کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ اگر تو محبت الہی کو ٹھکرا کر اللہ کی ناشکری کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر دیکھ لے کہ یہ کتنا برا فیصلہ ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جی انبیاء آئے، وہ کتاب لائے، احکام لائے، مانے نہ مانے چلو گزارا ہو جائے گا، ہم نے کچھ کیا نہ کیا بیت جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے مزاج عجیب ہو گئے ہیں۔ اب آج کل محرم ہے اور ہماری قوم سراپا بنی ہوئی ہے، احتجاج اور ماتم ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں۔ تو میں پرسوں بھی ایک تقریر سن کر سوچ رہا تھا، ایک بات ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، وہ بھی میں نے سنا، ایک تقریر ہو رہی تھی، اس کے اقتباسات بھی سنے۔ تو سب کا اصرار یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز ادا کرنے لگ گئے اور سجدے میں گئے تو دشمنوں نے سر کاٹ لیا۔ حالانکہ یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں بنتی اور عقل سلیم اسے مانتا بھی نہیں ہے، اور اس طرح نماز ادا کرنا فرض بھی نہیں ہے کہ مقابلہ ہو رہا ہے اور سامنے تلوار چل رہی ہے، آپ تلوار رکھتے ہیں اور سجدے میں چلے جائیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اور حضرت حسین جیسا عالی نسب اور مدبر اور عالم اور جاننے والا اور پرورد گودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نادان بھی نہیں ہے۔ یہ یار لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن بہرحال اس سارے کو چھوڑ دیں، یہ تو میری بات ہے کہ میری سمجھ میں بات ہے، وہ تو مانتے ہیں نا اس کو۔ تو اگر انہوں نے تہ خنجر بھی سجدہ جانے نہیں دیا تو آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اس فلسفے کو جسے آپ ان پر لاگو کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ بندے تھے جو خاندان نبوت کے نسب کے امین تھے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون عالی تھا، آپ کی گود میں پلے بڑھے، آپ کے دوش اقدس پہ سوار ہوئے۔ اور کوفہ میں جب سر مبارک کاٹ کر لایا گیا تو تاریخی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ ابن زیاد نے حضرت کے لبوں پہ چھڑی لگانے کی کوشش کی تو ایک صحابی بزرگ وہاں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا ابن زیاد، یہ جو گردن تو نے کٹوائی ہے اس پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیتے دیکھا، اور جن ہونٹوں کو تو چھڑی لگانا چاہتا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوسی، میں اس کا گواہ ہوں۔ تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنے سجدے کے شوقین ہو گئے کہ عین حالت جنگ میں بھی سجدہ کر رہے ہیں؟ اور اگر سجدہ اتنا ہی ضروری ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ہم کتنے سجدے روزانہ کرتے ہیں، کیا حق ادا کر رہے ہیں سجدے کا؟ اور اگر یہ امتحان محبت خاندان نبوت کو کربلا میں لے آتا ہے، اگر یہ امتحان محبت خاندان نبوت کے خون سے گلو گلزار ریت پہ بنا دیتا ہے، اگر یہ محبتوں کی آزمائشیں اتنی ہی شدید ہیں اور پھر جب صدا آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ تب وہ قبول کرتا ہے کہ اب مزہ آیا نا تمہاری تسبیح کرنے کا، اب بات بنی نا، اب آنکھ اٹھاؤ تمہارے سامنے میں ہوں، میری ذات ہے، میری تجلیات ہیں۔ تم لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے کہ تم کرو گے کچھ نہیں، تمہیں پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک ایک ادا جو ہے محمد الرسول اللہ کی، اس پہ کروڑوں جانے قربان ہو جائیں، اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی۔
توحید باری تو بہت بڑی شے ہے، جمال الہی کی بات کرتے ہو، آخرت کی بات کرتے ہو، چھوڑو سب کو، ایک ادا جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پہ ساری امت قربان ہو جائے، اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی، حق ادا نہیں ہوتا۔ اور تم سارے جنتی بنے بیٹھے ہو، حالانکہ تم نے رخ دوسری طرف کر لیا ہے، تم دنیا کی لذتوں کے طلبگار ہو گئے، تمہیں مال و زر پیارا ہو گیا، تمہیں اقتدار کا چسکا پڑ گیا، تم اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی کائنات پر، اللہ کی زمین پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اور تم نمرود و شداد اور فرعون بن کر بیٹھ گئے۔ اور تم نے تاریخ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا کہ تم سے پہلے جو حامان اور فرعون اور نمرود و شداد بنے تھے وہ کیا کر گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ۔ دوسروں پہ تنقید بڑی آسان ہوتی ہے، میں بھی چاہوں تو ہر بندے پہ تنقید کروں، لیکن ہر آدمی کے اندر اپنے اندر ایک فرعون ہے۔ اس فرعون کو کلمہ نہ پڑھایا جائے، اس فرعون کو سجدہ نہ کرایا جائے، تو پھر دوسروں پہ تنقید کرنا تو آسان سی بات ہوتی ہے۔ ہر سینے میں کربلا مقید ہے، ہر وجود میں کربلا موجود ہے، ہر نس نس میں یہ آزمائش موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی کی طرف۔ کیا طوفان تھا اگر حضرت حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا کفر ہو جاتا؟ کوئی یزید نے نیا کلمہ ایجاد کر لیا تھا، کوئی نئی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، قرآن کو غلط کر دیا تھا، کیا کیا تھا؟ دین میں کوئی تبدیلی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، چھوٹی سی بات تھی، بڑی جو بظاہر جس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنی سی بات تھی کہ تم خلفائے سابقہ کی طرح اطاعت پیغمبر نہیں کرتے بلکہ اپنی پسند کو داخل کر دیتے ہو، میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے اگر چھوٹی موٹا کام کو اپنی مرضی سے بھی کر لیتے، آخر بادشاہ ہے، آج بھی تو دنیا میں حکمران جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کہاں ہے حسین؟ ایک شور ہے حسین حسین ہو رہی ہے، حسین بننے کو تو کوئی تیار نہیں۔ آج روئے زمین پر کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ 56-57 مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان حکمران ہیں، حسین نے تو مقابلہ کیا تھا، آج تو کوئی احتجاج بھی نہیں کرتا۔ حسینیت کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے اور کہاں ہے حسینیت؟ کوئی فریاد بھی نہیں کرتا۔ کروڑوں عزتیں لٹتی ہیں، کروڑوں سر کٹتے ہیں، کروڑوں یتیم ہوتے ہیں۔ ایک ایک دن جو قتل عام مسلمانوں کا ہوتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اب حسین رضی اللہ عنہ نے تو حضور کی ایک ایک ادا پہ خاندان نبوت قربان کر دیا، آج سارے کا سارا دین پامال ہو رہا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے دل سے بد دعا بھی نہیں نکلتی، ایسے بحث ہو گیا۔ ورنہ بدکاروں کو شاید کوئی بد دعا ہی لگ جاتی۔ میدان عمل میں مقابلہ کرنا، جہاد کرنا، گردنیں کٹانا، سینے چھلنی کرانا، یہ تو اور بات ہے۔ ہم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کفار سے اور بدکاروں سے اور ظالموں سے منہ پھیر لیں اور اپنی حیثیت بنائیں کہ ہم برائی میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو فرمایا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس جی یہ ایسی ہی بات ہے، اور انبیاء آئے اور قرآن آیا اور ٹھیک ہے وقت گزر جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ اپنے سے پہلوں کی تاریخ دیکھ لو، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، سراپا اطاعت ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی کوئی سوچ بھی خلاف منشا باری نہیں ہوتی۔ ان پر بھی ایسے امتحان آئے کہ وہ بھی پکار اٹھے، اے اللہ اب تو حد ہو گئی، کب تیری مدد ہمیں نصیب ہوگی؟ جب یہ عالم ہوا
تو ارشاد ہوا میری مدد تمہارے ساتھ۔ آج کیوں انقلاب نہیں آتے؟ آج نصرت الہی کیوں نہیں آتی؟ آج آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ کم پڑ گئے ہیں۔ آج ابابیلیں کیوں نہیں آتی؟ اب کبھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ فریضہ امت محمد الرسول اللہ کو سونپ دیا گیا۔ اب بیت اللہ کی حفاظت امت محمد الرسول اللہ کرے گی، اگر نہیں کر سکے گی تو بیت اللہ گرا دیا جائے گا، کوئی ابابیل نہیں آئے گی۔ بیت اللہ گرا دیا جائے گا، طواف حج ختم ہو جائے گا، اور پھر آئے گی تو قیامت آئے گی، ابابیلیں نہیں آئیں گی۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے اسے روکنے کے میں اور آپ مکلف ہیں، اور ہم بڑی نیکی کریں گے تو ممبر پر شعر پڑھ دیں گے، نعتیں پڑھ دیں گے، کوئی مرثیہ پڑھ دے گا، قوم کو سروں میں لگایا ہوا ہے، کوئی ٹی وی پہ گا رہا ہے، کوئی طبلے پہ گا رہا ہے، کوئی ویسے گا رہا ہے، جسے دیکھو وہ گانے بجانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ بات گانے بجانے سے نہیں ہوگی، یہ تو جان قربان کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اگر تمہیں سرخرو ہونا ہے، محمد الرسول اللہ کی حضور سرخرو ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، اور جنت کا مکین بننا ہے، تو فرمایا پھر یہ مشکلات آئیں گی، اور ان کے سامنے تمہیں ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں روند کر گزریں، یہ تمہیں کچل کر جائیں، یہ تم سے ٹکرا کر پاش ہو جائیں، یہ فیصلے میرے ہیں۔ سینہ سپر ہونا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو دین مذاق نہیں ہے میرے بھائی، دین کا ایک ایک حکم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اتنی قیمتی ہے کہ ہم اتنے ایک آرام کی بات کرتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ملی۔ کل مجھے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اسے بٹھا کر سمجھایا کہ میرے بھائی، جس بات کا اللہ نے حکم دیا اور جس بات کو آخر وقت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبھایا، اگر اس میں تم سے سستی ہو جاتی تو یہ کام میری دعا سے نہیں ہوگا، یہ تمہارے فیصلے سے۔ جس دن تم یہ فیصلہ کر لو گے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، کوئی تمہیں اس سے روک نہیں سکے گا، اور جب تک تمہارا یہ فیصلہ کمزور ہے میری دعا کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ وہ چاہتا ہے کہ یہ تمہارا فیصلہ ہو۔ اگر اس نے زبردستی کرانا ہوتا تو میرے مشورے کی کیا ضرورت تھی، خود کرا سکتا تھا۔ تو میرے بھائی، ہمیں خود یہ طے کرنا ہے کہ ہمارا کردار، ہماری آواز، ہمارا سکوت، ہمارا عمل، ہمارا سکون، ہماری حرکت کیا کر رہی ہے، اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جاری ہے اور مخالفت کر رہے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ابھی غلطی ہو رہی ہے تو اصلاح کی فرصت ہے، کبھی ہم دار عمل میں ہیں، اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا